بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ سلسلہ ذکر انبیاء میں یہ کوئی 5واں ذکر ہے جو حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے۔ آپ مدین کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ مدین کے متعلق 2 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ ایک شخص کا نام تھا، اس نام کی وجہ سے یہ قبیلے کا نام ہے۔ وہ شخص جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے حضرت مدین بن ابراہیم تھے۔ یہ انہی کی اولاد ہے ساری، انہی کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ علاقہ ہے جسے مدائن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مدائن کہتے ہیں۔ اور مدینہ جو ہے، مدینہ بھی شہر کو کہتے ہیں۔ مدینہ کسے کہتے ہیں؟ شہر کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ نابینا تھے، آپ نابینا تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ انہیں دعوت توحید دیں۔ اور ان کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ، چونکہ پورا علاقہ جو تھا ان کا سارے تاجر تھے، سارے تاجر تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ موجودہ اپنے دور کے تاجروں کو دیکھ لیں اور ان کو دیکھ لیں، تقریباً دونوں کی حرکتیں ایک جیسی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ سچے ہوتے ہیں، وہ لین دین کے معاملات میں بھی صحیح ہوتے ہیں، وگرنہ اکثریت جو ہے وہ بھیڑوں پر مشتمل ہے۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے، آپ نے جہاں پر انہیں دعوت توحید دی، وہاں پر ان کی بدمعاملگی جو تھی اس کو بھی آپ نے، اس کی بھی اصلاح کی کوشش فرمائی۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے اس کا تعلق صرف عبادات کے ساتھ ہے، یعنی دین جو وہ صرف مذہب ہے۔ جی، پورے دین کو مذہب سمجھتے ہیں، مذہب کو صرف پورا دین سمجھتے ہیں، جو کہ ایسا کرنا بالکل جو ہے وہ دین اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو شرک چھڑا کر کے توحید کی طرف لانا ہے، وہیں پہ ان کی بدمعاملگی جو ہے اس کی بھی اصلاح کا حکم ہوتا ہے۔ رب کا نبی جو ہے وہ صرف عبادت کے احکام بتانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ ان کے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کی اصلاح کے لیے تشریف لاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ مبارکہ آپ دیکھ لیں، جیسے کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، اور یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہاری طرف، تمہارے رب کے پاس سے بینہ آ گئی، دلیل آ گئی کھلی۔ یہ ذہن میں رہے کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کا کوئی معجزہ قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ آپ کو کوئی معجزہ قرآن میں بیان ہے نہیں ہوا۔ معجزات ہوں گے، ظاہری بات ہے کہ نبی جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے پاس اپنی نبوت کے صدق پر بطور دلیل کے معجزہ جو ہے ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، ہوگا وہ معجزہ ان کا بھی، لیکن قرآن نے بیان نہیں کیا اسے۔
تو یہاں پر بینہ سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ خود حضرت شعیب علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے آپ کو بینہ فرمایا کہ کھلی دلیل بن کے آیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. آگے فرمایا فاوفوا الکیل والمیزان، ماپنے میں اور تولنے میں پورا پورا دو، یعنی لینے میں اور دینے میں دونوں طرح میں گڑبڑ نہ کرو، کسی طرح کی خرابی نہ کرو. یہ نہ ہو لینے میں اور تمہارے پارٹ ہوں، دینے کے پارٹ اور ہوں. یہ ان کا حال تھا. ان کے میں چونکہ وہ تاجر لوگ تھے تو خرابیاں بہت ساری تھی ان میں جی. اور بیٹھے بھی جناب وہ بالکل راستے کے کنارے پر تھے. تو جو بھی بندہ وہاں سے گزرتا، اکا دکا بندے گزرتے تو ان کو اینٹ لیتے تھے، ڈاکہ مار لیتے تھے. اکا دکا بندہ ہوتا اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو کپڑے اتار لیتے تھے، اس کے کپڑے اتار لیتے اور بھگا دیتے. میں کہتے چل بھی یہاں سے روانہ ہو جا. اس طرح کا حال تھا ان کا. اور دوسرا ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے، جسے جگہ ٹیکس کہتے ہیں. جگہ ٹیکس، غنڈہ ٹیکس جیسے ہمارے ہاں ہے نا جی. آپ منڈی میں چلے جائیں، ادھر کا تو خیر مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہیں. منڈی کئی ساری منڈیوں میں گیا ہوں، ہمارے علاقے کی جو منڈی ہے وہاں پہ کوئی چیز لے کے نکلنے کے باہر بندے کھڑے ہوئے، چلو بھائی پیسے نکالو. ادھر بھی ہے نا، لے لو جو اینٹ لیتے ہیں، چاہے بھائی ہمارا حق ادھر رکھ تم جی. وہ 50-60 روپے 100 روپے وہ مار لیتے ہیں. وہ کس چیز کا لے رہے ہیں بھائی؟ وہ دکان پہ جو کرائے والے بیٹھے ہیں جی، ان سے بھی تم نے لے لیا، کرایہ لے لیا جی. اور جو بندہ ٹرک والا لے کے آتا ہے وہاں سے، اس سے بھی تم نے اینٹ لیا. جو بیچارہ لے کے جا رہا ہے اس سے بھی اینٹ لیا. یہ کس کھاتے میں لے رہے ہو سارا بھائی جی؟ سڑکوں پہ دیکھ لیں آپ، اتنے اب ٹیکس لگا لیے انہوں نے. یہ سارے حکومت کی طرف سے تھوڑی ہوتے ہیں کہ کسی جی. ہاں یہ جو بدماش ہے نیچے ایم این ایم پی جو آپ کے پاس ووٹ مانگنے آتے ہیں اور آپ بھی بھاگ بھاگ کے ہمارے لوگ جو ہیں ان کو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، آؤ جی چوئی صاحب، آؤ جی فلانا صاحب جی، آؤ جی حرام خور صاحب. وہی لوگ جو ہے نا وہی مارتے ہیں انہیں کے. باقی یہ پہلے مجھے ابھی یاد آیا ان کے کہنے سے، مجھے ایک دوست نے بتایا تھا یہاں وہی وہ ہے، وہ خبیث بندہ وہ جناب یہاں سے پیسے مارتے ہیں لوگوں سے جی. یہی لوگ ہیں اور سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چوک چوراہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے پیسے مار رہے ہیں. تو بھائی اور لین دین کے معاملات ان کے اس حد تک گر چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں کو کیسے ٹھگتے ہیں. آپ دودھ ڈالنے والے کو دیکھ لینا، جتنا ایماندار مرضی ہوگا نا جی، وہ دودھ ڈالتے ہو نا کوئی تولا 1.5 تولا دودھ بچا جائے گا تاکہ وہ خارش اس کی مٹھی ہو جائے، چاہے نفع ہو نہ ہو. ایک جی دو جی، ہر بار کچھ نہ کوئی بچا جائے گا واپس، ہر بار کچھ نہ کوئی بچا جائے گا. یہ عجیب طریقے ویسے جی. اور ان میں جھوٹ اتنے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، پاؤں نے اٹھا کے جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ تاجر برادری جو ہے نا ان میں بہت زیادہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسند احمد میں حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں ہمارے تم صدقہ دیتے رہا کرو. کیوں جی؟ زیادہ دیا کرو. وجہ یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے جھوٹ بولتے ہو، لین دین کے معاملات میں خرابی کرتے ہو، جان بوجھ کے نہ ہو، بھولے سے ہو جائے تم سے، تو تاکہ جو صدقہ دو گے تم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے معاملات پچھلے درست فرما دے گا جی. آج ان کو دیکھ لیں، یہ دودھ والے جو ہیں ان کو دیکھ لیں. اور کل جو ہے نا، کل ایک ویڈیو مجھے ایک دوست نے بھیجی، بندے نے پتہ نہیں کتنے من دودھ داتا صاحب کے عرص پہ لگایا ہوا تھا. بہت بڑا کوئی ٹینک تھا، اس میں دودھ سارا بنا ہوا ہے میٹھا. تو کہنے لگا کڑائی کا دودھ ہے، سارا خالص دودھ ہے، ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے اس میں بھائی. اور ٹوٹیوں کے ذریعے لگا ہوا، لوگ نکال نکال کے پی رہے ہیں دودھ. گجر برادری تھی نا جی، دودھ نکال کے. ایک بندے نے پوچھ لیا گجر صاحب سے، گجر صاحب یہ بتائیں اس میں کوئی پانی تو نہیں ملایا؟ کہتا اللہ یہ بیچنا تھا ہم نے، کوئی یہ کو بیچنا تھا ہم نے. یعنی پورا سال جو ہے نا پانی ڈال کے بیچیں گے دادا صاحب کے اس پہ خالص دودھ. پھر مولوی ہمارا اللہ اسے ہدایت دے، مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا بلا بوڑھا ہو گیا کھسٹ، لیکن اسے عقل نہیں ہے. وہ ایک جلسے میں بیٹھا تقریر کر رہا ہے اور جلسہ بھی سارا گجروں کا جی. وہاں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں غوث پاک کر کچھ نہیں سکتے. میں نے کہا غوث ہمارا وہ ہے جو اپنی 11ویں کے دودھ میں پانی نہیں ملنے دیتا. میں نے کہا اپنی 11ویں کے دودھ میں پانی نہیں ملنے دیتا، لیکن اپنی 11ویں منانے والوں کو ہم خور بنایا جا رہا ہے. یہ کیا طریقہ تمہارا؟ میں نے کہا ایسی باتیں نہ کرو. کوئی بھی بدمذہب لوگ یہاں پھرتے ہیں، وہ تو کہہ دیں گے بھی اگر یہی بات ہے کہ غوث پاک پانی نہیں ملنے دے رہے اپنی 11ویں کے دودھ میں، تو پھر ان کو 29 دن حرام خور کس نے بنایا ہے؟ یہ بتاؤ گے حرام خور کیسے بن گئے ہیں لوگ؟
انتیس دن پورے پانی ڈال کے پلانے والا بندہ، پانی تو خیر اب دور کی بات رہ گئی، چلو پانی بھی پلائیں تو وارے کھاتا ہے اب بھائی، کسی حد تک وارے کھاتا ہے، اب تو کیمیکل والا دودھ پلا رہے ہیں بچوں کو، بڑا غرق کر رہے ہیں، اتنی شرم حیا نہیں رہی لوگوں کو۔ اب میں سچی کہتا ہوں، خالص دودھ اسے 2 دن ملتا ہے، یا داتا صاحب کے عرس پہ یا پھر 11ویں کو، اس کے علاوہ تو میسر ہی نہیں آتا بھی۔ وہ کہتا ہے جی خالص دودھ جو ہے نا وہ 11ویں اور 2 دن ملتا ہے، جی 2 بندوں کو ملتا ہے، ایک جو 11ویں والے دن پی لے یا پھر گجروں کو کٹا پی لے، کٹے کو ملا ہوا دودھ نہیں ملتا، وہ خالص پیتا ہے، گجروں کو کٹا بڑا سیاح ہے بھائی۔ میرا ایک شاگرد تھا، وہ اس کا کام یہی تھا دودھ کرنا جی، میں نے اسے کہا کہ وہ دودھ لے کے آتا تھا میرے پاس، میں نے کہا یار تو نا مہربانی کی کر دودھ وہ پلایا کر مجھے جو اپنے بچوں کو پلاتا، کہتا ہے قسم خدا دی سواجی انہوں نے بھی یہی پلائی ہے، اور وہ ایسا بے شرم تھا، اوپر سے دلیل دیتا تھا، اعلیٰ حضرت اللہ نے فرمایا ہے جو زمانے میں چل رہا ہو نا اس کے چلانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، میں نے کہا اتنا بے حیا ہے تو، بزرگوں کو کہہ رہا ہے، وہ بھی گوالوں کو اجازت دے رہے ہیں دودھ میں پانی ٹھوک کے ملا اور پلا دو لوگوں کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے ایسے لوگ، ایک بندہ دودھ لے کے گیا کہیں پہ، تو آگے سے جس نے دودھ وصول کیا اس نے دیکھا دودھ میں مینڈک ہے، کیونکہ پانی بعض کا نہروں سے ڈال لیتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ کہ دودھ میں جو مینڈک نکل آئی ہے، اس نے کہا جی بس قسمت کی بات ہے، کل ایک بندے کی موٹر سائیکل نکلی ہے، آپ کی مینڈک نکل آئی ہے دودھ سے، اندازہ لگائیں۔ جہاں یہ حساب چلتا ہو بھائی وہاں بندہ کیا کرے، اینٹیں پیس کے مرچوں کے نام پہ لوگوں کو کھلا دیں، بتائیں جس بندے کے پیٹ کے اندر یہ اینٹ چلی جائے پیسی ہوئی، یار کیا بنے گا اس بندے کے بیچارے کا، اوپر سے آفات اتنی، پھر کہتے ہیں جی حالات نہیں ٹھیک ہوتا، حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ہمیں سے ہر ایک بندے کو اپنے حالات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی وہ مائی صاحبہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، تو مائی صاحبہ جو ہے وہ دودھ میں، اماں نے کہا بیٹی کو بیٹا دودھ میں پانی ٹھوک دو، اس نے کہا اماں حضرت عمر نے منع نہیں کیا، اس نے کہا عمر کہاں دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا، اس کا جو رب ہے وہ تو دیکھ رہا ہے ہم نے تو اس سے ڈرنا ہے نا۔ دیکھیں جب قوم کے اندر رب کا خوف آئے گا نا پھر یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، حکمرانوں کا خوف کچھ نہیں کرا سکتا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، حکمران کا خوف تو تب تک ہوگا جب تک آپ حکمران سامنے نہیں ہے، رب تو سامنے آ رہے کہ بھائی رب تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، وہ علیم بذات صدور ہے، وہ سمیع علیم ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور امت کے اندر جو ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں اصلاح ہو تو رب تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، بس حکمرانوں کا خوف کچھ نہیں کر سکتا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، حکمرانوں کا خوف تب تک ہو جب تک سامنے آپ روز کا حال دیکھتے ہیں، ملتان چنگی یہی ہے نا، اس ملتان چنگی پر جب تک جناب وہ کھڑے ہیں پولیس والے تو کیسے جناب سارے حاجی صاحب بن کے کھڑے ہوتے نہیں جی، ہم نے تو کبھی اشارہ چھوڑے، ہم تو کبھی پھول نہیں توڑتے، اشارہ تو پھر بڑی بات ہے، وہاں تک تو حال نہیں پہنچتا، ہم کیسے توڑیں گے؟ جی پولیس والے نہ کھڑے ہوں تو سارے گتھم گتھا ٹھوک کے کھڑے ہوتے ہیں گاڑی ایک دوسرے میں، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ تو حکمرانوں کا خوف نہیں بھائی، اللہ کا خوف پیدا کریں لوگوں کے دلوں میں، جب اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں آ جائے گا پھر میں کہتا ہوں قسم خدا کی اکیلا بندہ بھی بیٹھا ہوا نا وہ کبھی خرابی نہیں کرے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا پھر بھی خرابی نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ ناپ توڑ میں کمی نہ کرو، ولا تبخسوا اشیاءہم، ناپ توڑ میں کمی نہ کرو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد بھی نہ پھیلاؤ، زمین میں اصلاح کے بعد فساد بھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ فساد جو ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ قتل و غارت کرنا، لڑائی کرنا، ڈاکہ مارنا، یہ فساد ہے، نہ یہ غبن کرنا جو ہے نا، چیزوں میں رد و بدل کرنا، ناپ توڑ میں کمی کرنا، یہ بھی فساد ہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی فساد ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو تو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خاص جو ہے نا ایک عادت تھی، عادت بد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی اصلاح کے لیے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ۔ اصل میں ان کا طریقہ یہ تھا ذلیلوں کا کہ باہر بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کو اینٹتے تھے، پیسے مارتے تھے، کپڑے اتار لیتے تھے، اور یہاں تک کہ جو کو کسی سے لوگوں سے پوچھتے کدھر جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا شعیب علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، انہیں منع کرتے، وہ تو جھوٹا بندہ ہے، ادھر نہ جانا تم، ادھر نہ جاؤ، بھاگ جاؤ تم، اس سے لوگوں کو ڈراتے تھے، بھگا دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے اس عمل سے بھی منع کیا کہ بازاروں میں بیٹھ کر کے لوگوں کو اینٹ ہونا، اور اس عمل سے بھی منع کیا کہ آتے ہوئے لوگ جو ہے شعیب علیہ السلام کی طرف ان کو بھی نہ ڈراؤ، ان کو بھی وہاں سے نہ بھگاؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا، جی معراج کی رات حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک مڈی، جانتے ہیں مڈی، اور درخت کا جو مڈ ہوتا ہے بڑا سارا مڈی، فرمایا کہ وہ جو ہے نا
درخت کا وہ مڈ پڑا ہوا ہے، میں جو بھی گزرتا ہے نا وہ ہر کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، جو بھی گزرتا ہے کپڑے پھاڑ دیتا ہے. ہاں جی، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ گروہ ہے جو بازاروں میں بیٹھ کر گلیوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ایٹھتا ہے. جی، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ وہ گلی میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تنگ کرتا ہے. جی، بیٹھ جاتے نا کئی لوگ گلیوں میں، کرسی رکھی اور بیٹھ گئے وہیں پہ. جی، دور سے نہ کسی کی ماں بہن بیٹی آنے لگے، وہ دیکھنے لگیں گے اوپر سر سے لے کر پاؤں تک پورا معائنہ کر کے بھیجیں گے. جب تک گلی سے موڑ نہیں جاتی اس کتے کی آنکھیں نیچے نہیں ہوں گی، وہ دیکھتے رہے گا. ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فرمایا کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، فرمایا تم راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ نہ، وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ کہ تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو. مَنْ آمَنَ بِهِ، جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کو تم روکتے ہو کہ شعیب علیہ السلام کے پاس نہ جائیں. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم ٹیڑھ چاہتے ہو. تم کیا چاہتے ہو؟ ٹیڑھ چاہتے ہو. تم چاہتے ہو کہ معاملات خراب ہی رہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا بھی شعیب علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے، ان کی جو باتیں اگر ہم وہ مان لیتے ہیں تو ہمارے تو بڑے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. آپ بتائیں نا، شعیب علیہ السلام کہیں کہ تم نے جو ہونڈا ٹیکس لگایا ہوا ہے وہ نہ لو، تو ان کی تو بڑے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. ہے جی، یہی تو فکر ہے آج کے موجودہ دور کے بے دینوں کو کہ اسلام آ گیا تو اسلام نے تو ان کی بدماشیاں روک دینی ہے. یہ جو حرام خوریاں کر رہے ہیں، حرام کاریاں کر رہے ہیں، ساری منع ہو جائیں گی اسلام کے آنے سے. اس لیے سب سے زیادہ خطرہ جو ہے نا انہی دلیلوں کو ہے اسلام سے. وہ آپ نے سنا ہوگا بیان، یہ 4-5 دن سے گردش کر رہا ہے، وہ پیپل پارٹی کا وہ مردود ہے. دیکھیں نا، اگر تیری ماں مسلمان ہے تجھے خطرہ کیا ہو سکتا ہے اسلام کے آنے سے؟ قمر زمان کہہ رہا کیکڑا نام مراد حرام خور، وہ کہنے لگا جی یہ میری بات یہ نوٹ کر لیں، پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ تو مسلمان نہیں ہے. اگر اسلام کا نظام یاد ہے تو تجھے کیا خطرہ ہے؟ تو کسی یہودی کا بچہ ہے تو تیری ماں کسی یہودی کی نسل سے ہے، یہ اسلام سے خطرہ ہے. ہندوانی کا بچہ ہے، تجھے کیا خطرہ لائے گا ہوگا اسلام سے؟ کبھی منصوبے بن رہے ہیں اسلام کے نظام یہاں آنے کے. میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تم جیسے حرام خوروں سے جان چھوٹے گی مسلمانوں کی بیچاروں کی، غریب کے پس کے رہ گیا ہے. منصوبے بن رہے ہیں. عجیب بدتمیز بن رہا ہے تو بھائی. اب آپ سوچ سکتے ہیں ان لوگوں کا مزاج کیسا کافرانہ ہو چکا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی یہی ڈر تھا، اگر یہی باتیں جو ہے شعیب علیہ السلام کی مان لی جائے تو ہمارے تو معاملات خراب ہو جائیں. وہی وہ کہہ رہا ہے، کہہ رہا جی یہاں کی جمہوری پارٹیاں جو ہیں حرام خور پارٹیاں، سب کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور اسلامی نظریہ سیاست رکھنے والے لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے. میں کہا اللہ کرے آ جائے یہاں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھا دیا. یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے انہیں کہ تم تھوڑے تھے، میں نے تمہیں زیادہ کیا ہے، تمہارے لوگوں کو میں نے زیادہ کیا ہے. اب یہ آیت مبارکہ جو ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ برتھ کنٹرول جو ہے نا یہ بکواس ہے. برتھ کنٹرول یہ بکواس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ فطرت کے خلاف ہے. رب تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ بندے زیادہ ہوں، بندے زیادہ ہوں، لیکن یہ ذلیل کہتا نہیں جی بندے تھوڑے ہوں. زمین رب کی، رازق رب، پیدا کرنے والا وہ، خالق اور مالک وہ. فکر تجھے کیوں لگی ہوئی ہے بھائی؟ تڑپے تو جا رہا ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، تو ایسے مر رہا ہے نا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ بندہ گیا دکان پہ کوئی چیز لینے کے لیے تو کچھ ابھی لیے نہیں، بے ہوش ہو گیا. واپس گھر لے کے آئے تو بیوی اس کی جانتی تھی اس کے مزاج کو، پانی کے چھینٹے چھینٹے مارے. اس نے کہا خیر ہے پیسے خرچ کر بیٹھے ہیں آپ؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ گر گئے پیسے؟ اس نے کہا گرے بھی نہیں. اس نے کہا یہ دو صورتیں ہیں نقصان کی، دوسری تو ہے نہیں. اب پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا بس ایک بندہ پیسے دے رہا تھا دوسرا لے رہا تھا، وہی دیکھ کے بش ہوں. ایک دے رہا تھا ایک لے رہا تھا، وہی دیکھ کے بے ہوش ہوں، اور تو کوئی معاملہ نہیں ہوا. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے کھانے والے، تو کیوں بے ہوش ہو رہا ہے؟ تجھے کیا ہوا ہے؟ تجھے ایسے جناب دنگل پڑی ہوئی ہے، مرنے لگا تم، نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو نا احسان جتلا. وَاذْكُرُوا، یاد کرو ذرا جب تم تھوڑے تھے تو میں نے تمہیں زیادہ کیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور ذرا غور کرو فسادیوں کا انجام کیسے ہوتا ہے. غور کرو فسادیوں کا انجام کیسے ہوتا ہے.
اللہ اکبر. یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے پورا قصہ ان کے سامنے بیان کیا ہوگا پچھلی قوموں کا. بیان کر کے آپ نے ہاں بھی دسو پھر ان کا کیا حال ہوا ہے, تمہارا حال بھی وہی ہونے والا ہے, باز آ جاؤ. اگر وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ, میں کہ اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لے آتا ہے اس پر أُرْسِلْتُ بِهِ جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں, وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور ایک گروہ ایمان نہیں لاتا, ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ ایمان ہی نہیں آ رہا, دو گروہ بن گئے, ایک ایمان والوں کا دوسرا کافروں کا, میں فَاصْبِرُوا تم صبر کرو, حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. اللہ مومنوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کر دے اور فیصلے کا انتظار کرو. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق.